اہل بیت لفظ کا لغوی معنی سماعت فرمایا کہ اہل بیت لفظ جو قرآن پاک میں استعمال ہوا وہ کس معنی میں استعمال ہوا۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کے 4 حوالے رکھے تھے جن سے یہ بات معلوم ہوئی تھی 3 حوالوں سے کہ اہل بیت کا لفظ بیوی پر بولا گیا، اور چوتھے حوالے سے یہ بات واضح ہوئی تھی کہ اہل کا لفظ کس پر بولا گیا جی؟ بیٹے پر بولا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے پر بولا گیا۔ اب اہل بیت کی اصطلاحی تعریف کیا ہے اور اہل بیت کون کون ہیں؟ لفظی تعریف کے اندر سارے داخل ہو گئے۔ جب میں نے اہل الرجل کہا تو اس کے اندر آپ کے گھر والے بھی داخل ہو گئے، اہل بیت کے اندر ہمارے گھر والے بھی داخل ہو گئے۔ لیکن جب ہم اہل بیت رسول کہیں گے تو پھر وہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اور وہ کتنے لوگ ہیں یہ ہم سماعت فرمائیں گے۔ صرف 5 افراد نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بہت بڑا ہے، اور انشاءاللہ ہم بخاری مسلم کی روایات سے ثابت کریں گے کہ اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ نہیں لگتا، جن پر صدقہ نہیں لگتا، وہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ سب کی عزت کرنا، سب کی تکریم کرنا، سب کی عظمت کا قائل ہونا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو بندہ اہل بیت کا منکر ہوگا، ان کی عظمتوں کا منکر ہوگا، تو اس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم پھر یہ سماعت فرماتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان تفریق ڈالنے والے کون ہیں اور کس غرض سے ڈالی ہے، وہ بات کا مسئلہ ہے جی۔ سب سے پہلے آپ سماعت فرمائیں کہ اہل بیت نبی کون ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ 2 پہلو ہوں گے۔ کل میں نے آپ کو نصیحت کی تھی، اسے دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ انسان کی باتوں سے رافضیت نہیں ٹپکنی چاہیے۔ رافضی کون ہے؟ شیعہ۔ کون؟ صحابہ کا انکار کرنے والے۔ وہ اہل بیت کی جب تعریف کریں گے 5 افراد کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جب وہ ان کی عظمت بیان کریں گے تو سارے صحابہ کا انکار کر دیں گے، سارے صحابہ کا۔ یہ رافضیت ہے۔ دوسری جانب کیا ہے؟ ناسبیت۔ وہ کیا؟ صحابہ کرام کا اتنا مقام بلند کر دو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سارے ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن ان کی عظمت کو اتنا بڑھا دینا کہ ان 5 ہستیوں کی عظمت کو نیچے گرا دینا، اسے ناسبیت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں جی؟ ناسبیت۔ ہم نے درمیان میں رہنا ہے، ہم نے اہل بیت کی عظمت کو بھی ماننا ہے، صحابہ کی عظمت کو بھی ماننا ہے، اپنے اپنے مقام پر۔ تو رافضیت وہ 5 افراد کو اہل بیت میں شامل کر کے سب کو نکال دیں گے، ناسبیت بیویوں کو داخل کر کے ان 5 کو نکال دیں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، بیویاں بھی شامل ہیں، یہ 5 بھی شامل ہیں، اور ان 5 کے علاوہ اور بہت سارے شامل ہیں۔ لیکن اللہ کے قرآن نے اہل بیت کسے کہا ہے؟ آپ کے سامنے آیتیں آتی ہیں، کل بھی حوالے رکھے، آج تو ہم اہل بیت نبی کے حوالے پڑھیں گے۔ آپ کا کام ہے کہ آپ ترجمہ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی شک ہو آپ گھر جا کے ترجمے والا قرآن دیکھیں، پھر بھی اگر آپ کو کوئی اشکال ہو آپ ہمارے پاس آ کے اس کی تحقیق کریں تاکہ آپ کی تشفی ہو کہ ہم غلط بات نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے جی، کھولیں جی 22واں پارے کی ابتدا جی، دیکھتے جانا ہے اور انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ ہاں، ہم نبی علیہ السلام کی بیویوں کی بھی عزت کرتے ہیں، ان 5 تنوں کی بھی عزت کرتے ہیں، لیکن انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا، حقیقت کا انکار نہیں کرنا ہے۔ عبدالہادی اوپر کوئی چھوٹے بچے بھاگ کے چڑھے ہیں، ذرا دیکھو کون ہے یہ۔ دیکھیں جی، رکوع شروع ہو رہا ہے 22ویں پارے سے پہلے، خود دیکھنا ہے آپ نے، یہ رکوع شروع ہو رہا ہے جی، 4تھی لائن ہے اوپر سے۔
الفاظ دیکھنے ہیں، یا ایھا النبی 22واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، مل گئے؟ یا ایھا النبی، اے نبی، اللہ خطاب کر رہے ہیں، اے نبی، قل فرما دیجئے، لازواجک، کس کو؟ اپنی بیویوں کو، فرما دیجئے اپنی بیویوں کو، یہ پہلا حکم آیا، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو آ جاؤ، ہم تمہیں دنیا کا، خیبر فتح ہوا، خیبر، تو سارے صحابہ کرام کو مال غنیمت ملا۔ اب صحابہ کرام کو مال غنیمت جب ملا تو بیویوں کا حق تو پہلے ہوتا ہے، ہاں پیسے آ گئے، اب ہمیں کوئی زیورات شیورات بنوا کے دو، تو صحابہ کرام نے اپنی اپنی بیگمات کو کپڑے بھی لے کے دیے، زیورات بھی لے کے دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو ازواج، بیویاں بیویاں ہیں چاہے نبی کی کیوں نہ ہو، ہاں سبحان اللہ۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے قضاء حاجت کے لیے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جاگ آ گئی کہ نبی علیہ السلام نکل گئے ہیں، نکلے، وہ خیال کرنے لگی کہ شاید کسی اور بیگم کے پاس گئے ہیں، واپس آئے نبی علیہ السلام تو دروازہ حجرے کا بند ہے، آپ کھٹکاتے ہیں کہ عائشہ کھول، کہتی ہیں نہیں، جائیں اس بیگم کے پاس، میں تو نہیں کھولتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکا رہے ہیں، اما عائشہ اندر سے دروازہ نہیں کھول، کافی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ، نبی کھڑے ہوئے ہیں پہ، لیکن اس مقام پہ وہ شوہر ہے، وہ کیا ہے جی؟ شوہر ہے، خامد ہے، بیوی بیوی ہے۔ جب اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے، فرمایا عائشہ غیرت کھا گئی ہے۔ عائشہ کیا کھا گئی ہے جی؟ ہاں کہ کسی اور، میری باری میں کسی اور کے پاس کیوں گئی؟ تو جب پتہ چلا ازواج مطہرات کو کہ صحابہ کرام نے اپنی اپنی بیگمات کو کپڑے بھی لے کے دیے ہیں، زیورات بھی، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم بھی کہتے ہیں، ہم سردار، نبی علیہ السلام سارے صحابہ کے سردار، مدینہ کی ریاست کے حاکم، جج بھی، فوجی چیف بھی، سارے عہدے آپ کے، ہم کہتے ہیں ہمیں بھی پروٹوکول ملنا چاہیے۔ ہاں ادھر دیکھو کیسر و کسرا کی بیویاں، وہ کیا کیا تاج پہن کے پھرتی ہیں، اور ہمیں کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام گھر آئے تو حضرت اما عائشہ صدیقہ ایک گروپ میں اور دوسرے میں حضرت زینب، یہ دو گروپ بندی تھی ازواج مطہرات، دونوں نے باری باری کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں بھی مال چاہیے، ہمارا خرچہ بڑھائیں، ہم بھی زیورات پہننا چاہتی ہیں، عورتوں کی تو کمزوری ہوتی ہے زیورات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گراں گزری، اچھا یہ بات غلط تھی مطالبہ کرنا؟ عام بیویوں کے لیے ٹھیک تھی، لیکن نبی کا اپنا مقام ہے، پھر نبی کی بیویوں کا بھی اپنا مقام ہے، اسی کو قرآن نے ذکر کیا دوسری لائن میں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تمہاری جیسی تو عورت کوئی ہے ہی نہیں زمانے میں، تم وکھری ہو، تم منفرد ہو، تمہاری عظمت کا مقابلہ کوئی عورتیں کر سکتی؟ تم جیسا کوئی نہیں ہے۔ جب تم جیسا کوئی نہیں ہے تو پھر اپنا مقام برقرار رکھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گراں گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کر لیا، ایلا کہتے ہیں قسم کھا لینا کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ میرے محبوب قسم توڑ، تیری اپنی بیویاں ہیں، ان کا مطالبہ ٹھیک تھا اپنی جگہ پر، لیکن ان کے سامنے یہ بات رکھ دیجئے جو ابھی بات آ رہی ہے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینت، اگر تم دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینت چاہتی ہو تو فتعالین، آ جاؤ، امتعکن، میں تمہیں دنیا کا مال دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، اچھے طریقے سے رخصت کرنا، میری طرف سے تم فارغ ہو۔ بیویاں اگر تم دنیا چاہتی ہو میری بیویاں ہو کے تو میں تمہیں مال دیتا ہوں اور فارغ کر دیتا ہوں۔ آگے سنیں، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، تو پھر یاد رکھو تمہارے لیے یہ دنیا کے مال و متاع نہیں ہے، یہ دنیا کے مال و متاع ان کے لیے ہے جو دنیا کو چاہتے ہیں۔
فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ پس بے شک اللہ نے تیار کیا ہے نیکیاں کرنے والوں کے لیے اجرًا عظیما بہت بڑا اجر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں عائشہ کو بلایا اور فرمایا کہ ہاں بھئی اللہ نے حکم نازل کر دیا ہے، جائیں اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لیں، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو ٹھیک ہے اسی طرح رہنا پڑے گا، کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو میں آپ کو آدھا باغ یا کچھ مال دے دیتا ہوں، آپ وہ مال لے کے اپنے والدین کے گھر چلے جائیں۔ قربان جائیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، فرماتی ہیں اللہ کے رسول یہ بات بھی والدین سے مشورہ کرنے کی ہے، ہم نے دنیا کو چھوڑا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کیا ہے۔ ہاں یہ بھی والدین سے مشورہ کرنے کی بات ہے، ہم بغیر مشورے کے آپ کو اختیار کرتی ہیں۔ یہ پہلا حکم تھا۔ آگے دیکھیں جی دوسری ہے یا نساء النبی، کیا آ گیا جی، کیا لفظ آ گیا؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، نبی کی بیویاں آ گیا۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں، اگلے صفحے کی دوسری لائن، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، سارے نبی کی بیویوں سے خطاب ہو رہے ہیں جی۔ لستن کاحد من النساء، تم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں عورتوں میں سے۔ آگے چلے جی، وقرن فی بیوت، اس سے اگلی آیت وقرن، یہ مؤنث کے صیغے، ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، اور زیب و زینت نہ کرو، میک اپ نہ کرو جاہلیت والے۔ تمہیں میک اپ بھی جائز، ہر عورت کے لیے میک اپ جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن نبی کی بیویوں کے لیے میک اپ بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی کی بیویوں جیسا کوئی ہے ہی، الگ پروٹوکول دے رہا ہے۔ آگے چلیں جی، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، پھر عورتوں کا صیغہ ہے، نمازیں قائم کرو، زکاتیں دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں تک سن لیا ہے، اب جاگنا ہے آپ نے، اب جاگنا ہے آپ نے۔ کتنے خطاب ہوئے جی؟ پہلا کل ازواج، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، پھر یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، پھر اگلا صفحہ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، پھر نمازیں قائم کرو، زکات، سارے کس سے خطاب ہو رہے ہیں جی؟ نبی کی بیویوں سے۔ اب جاگیں، انما یرید اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے، لیذہب، کہ وہ دور کر دے، عنکم، تم سے، کن سے؟ کن سے دور کر دے؟ بولے ہیں جو سنتے آ رہے ہیں، کن سے؟ نبی کی بیویوں سے دور کر دے، رجسا، ناپاکی کو، کس کو؟ ناپاکی کو، اہل البیت، اے اہل بیت۔ اہل بیت کون ہیں؟ بیویاں، سارے حکم جو بیویوں کے لیے آ رہے ہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ، اور تمہیں پاک کر دے، تطہیرا، ایسا پاک کر دینا، ایسا پاک کر دینا کہ تمہارے دور سے بھی نجاست نہ گزرنے پائے، دور سے بھی نجاست۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نبی، جب اماں عائشہ پہ تہمت لگائی منافقین نے، اے نبی آپ کا نکاح اماں عائشہ سے میں نے کروایا، اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، ابو بکر نے کروایا، کہا جی نہیں، کس نے کروایا؟ کہا اللہ نے عرشوں پہ کروایا۔ عمر کہنے لگے جس اللہ نے آپ کے عقد میں اماں عائشہ دی ہے وہ کبھی ناپاک عورت آپ کے عقد میں دے ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے آپ کے جوتوں کے نیچے ناپاکی لگی ہوئی تھی، کسی جانور کی لید لگی ہوئی تھی، ناپاکی۔ نماز کی حالت میں آپ کھڑے ہوئے، جہاد میں جوتے تو اتار نہیں سکتے، اور جبرائیل امین آ گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی اپنی جوتی مبارک اتار دیجئے، نیچے گندگی لگی ہے۔ حضرت علی کہنے لگے اے اللہ کے نبی، جو اللہ آپ کی جوتی کے تلوے پر گندگی برداشت نہیں کر سکتا، وہ آپ کے بستر پر بھی ناپاک عورت کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی میں نے دیکھا ہے آپ کا کرتا لٹکا ہوا ہوتا ہے، آپ کے کرتے پہ میں نے کبھی گندی مکھی بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھی،
جو اللہ آپ کے کرتے پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ اللہ آپ کے بستر پر ناپاک عورت کیسے آنے دے دے گا؟ کتنی خوبصورت دلیل دے رہے ہیں صحابہ۔ اور یہ جو رافضی ہیں، جو ان کی امام پہ آج اہل سنت والے بول رہے ہیں، اور جی نبی کی بیویاں اہل بیت میں داخل ہی نہیں ہے جی، نبی کی بیویاں پاک ہی نہیں ہے جی، معاذ اللہ نبیوں کی بیویوں نے یہ کیا، ثم معاذ اللہ، شرم نہیں آتی؟ اپنی ماں کو سر بازار کہہ رہا ہے کہ میری ماں ایسی ہے۔ کوئی ایسا شخص بھی دیکھا ہے آپ نے زمانے میں؟ کوئی ایسا دیکھا ہے جو خاندانی نبی ہو اور جو بھی ہو؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ چوک پہ کھڑے ہو کے کہے میری ماں ایسی ہے؟ یہ بولتے ہیں، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، ان کے جنازوں میں بھی شرکت کرنی ہے، ان کے ساتھ یاریاں بھی لگانی ہے۔ ان پر بھی لعنت ہو، اور ایسی سوچ رکھنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اپنی ماں کے بارے میں غیرت کھائیں۔ کیا کھائیں جی؟ غیرت کھائیں۔ انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے، بے غیرت نہیں ہونا چاہیے، بے غیرت نہیں ہونا چاہیے۔ جی، کل معذرت کی تھی کہ اگر بیچ میں کوئی جملے سخت آ جائیں تو پہلے معذرت ہے۔ صحابہ اکرام کا معاملہ ہے ہی ایسا کہ بندہ اس میں جوشیلا ہو جاتا ہے۔ جی، اہل البیت کون ہے جی؟ نبی کی بیویاں۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی روح سے نبی کی بیویاں کیا ہیں جی؟ اہل بیت ہے۔ قرآن کی روح سے کیا ہے جی؟ نبی کی بیوی۔ اب ہم اس پر محدثین کرام کے حوالے دیکھتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں اہل بیت کس کو کہا۔ قرآن نے اہل بیت بیویوں کو کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک سے اہل بیت کے اندر مزید اضافہ کیا، ان 5 افراد کو شامل کیا، پھر بعد میں مزید اضافہ کیا، سارے بنو جعفر، بنو علی اور بنو طالب، بنو ہاشم، ان سب کو اہل بیت میں شامل کیا۔ یہ ہم وقتاً فوقتاً سماعت فرمائیں گے جی۔ اس آیت پر ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ اچھا، ایک بات، وہ بات یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا، ہم یہ پڑھیں گے، اختلاف ہوا، بات جنگ تک آ گئی، ہم اس کے اسباب بھی پڑھیں گے، کون لوگ اختلاف ڈالنا چاہتے تھے اور آج بھی کون لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بھئی ہم تو فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہمارے ممبروں سے تو بیان نہیں ہوتا، جن کے ممبروں سے بیان ہوتا ہے، جو ویوز لیتے ہیں، سمجھ آتی ہے کہ ان کی شرارت بیچ میں ہے، ان کی شرارت بیچ میں، وہ چاہتے ہیں کہ اختلاف ہو۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ جب یہ اختلاف ہوا اس وقت 2 گروہ بنے، صاف ظاہر تھا۔ ایک گروہ جو صحابہ اکرام کی طرفداری کرنے والے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، حضرت عمر بن عاص کے ساتھ، حضرت طلحہ کے ساتھ، حضرت زبیر کے ساتھ، یہ سارے میں آپ کو جنتی صحابہ وہ گنا رہا ہوں جن کے اوپر نبی علیہ السلام نے جنتی ہونے کی مہر لگائی ہے۔ ان صحابہ اکرام کے ساتھ ایک گروہ، دوسرا گروہ حضرت علی کے ساتھ، ان کے اندر مختار ثقفی، عبداللہ ابن سبا، ان کے نام جب ہم پڑھیں گے تو انہوں نے کیا کیا کارنامے کیے، یہ تو ہم بیان نہیں کرتے اس لیے کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ورنہ دونوں طرف سے تو بات برابر ہی رہی ہے۔ بہرحال یہ ان کی سائڈ پہ، ان کی طرف بڑے صحابہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر کی مشہور روایت وہ سماعت، یہ سارے صحابہ اس طرف اور یہ اس طرف، یہ 2 گروہ بنے۔ اس وقت یہ بات رافضیوں نے، ایک تیسرا گروہ نکلا خارجی جو حضرت علی کو بھی کافر کہتے تھے، حضرت علی پر کفر کے فتوے لگائے، حضرت علی کے فوجی تھے۔ حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کی پیشکش کی، حضرت عمر بن عاص کو حکم مانا، ادھر سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، یہ لوگ کھڑے ہو گئے، انہیں نظر آ گیا کہ کہیں یہ درمیان میں صلح ہو جائے گی، ہمارے بہانے پھوٹ جائیں گے، یہ مسجد کے اندر کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت علی خطبہ دے رہے ہوتے تھے، کہتے تھے معاذ اللہ حضرت علی نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر حضرت عمر بن عاص کو فیصل مان لیا ہے۔ مسجد کے اندر سے کھڑے ہوتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نا حضرت علی کی فوج میں اس وقت ہوتے تو تم فوج میں بھی خوارجی ہوتے، جو کھڑے ہو کے کفر کے نعرے لگانے والے تھے۔ اس وقت ان لوگوں نے یہ بات مارکیٹ میں پھیلائی کہ نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں، نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں۔
اب صحابہ اکرام گلی، اب میں آپ کے سامنے حوالے پڑھوں گا، حضرت اکرمہ اور حضرت ابو ہریرہ گلی کے اندر نعرے لگاتے ہوئے گزرتے تھے، وہ لوگوں خدا کا واسطہ ہے نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں۔ اتنا پروپیگنڈا اس دور میں پھیل چکا تھا، اتنا یہ وہیں سے چلے ہیں نا رافضی، سارے وہیں سے، تو وہیں کی پیداوار ہے۔ عبداللہ ابن سبا کہاں کی پیداوار ہے؟ حضرت عثمان کو قتل کرنے والے شہید، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بالتفصیل پڑھیں گے۔ تو اس وقت یہ مارکیٹ میں افواہ پھیل گئی کہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں، کیوں پھیلائی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، آپ نے جاگنا ہے، یہ بات کیوں پھیلائی گئی کہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں اور صرف 5 افراد اہل بیت کا حصہ ہیں بس؟ یہ کیوں پھیلائی گئی؟ یہ اس لیے پھیلائی گئی کہ میں اگر آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ اہل بیت کے آدھے افراد اس طرف تھے، آدھے اس طرف تھے، ان کی آپس میں جنگ ہو گئی، تو آپ کے دل پہ بات اثر نہیں کرے گی، آپ کہیں گے خیر ہے، ادھر بھی اہل بیت ہے، ادھر بھی اہل بیت ہے، ادھر بھی جنتی ہیں، ادھر بھی جنتی ہے، ادھر بھی رسول اللہ کا خاندان ہے، ادھر بھی رسول اللہ کا، ہو گیا اختلاف، کی بات نہیں، گھر کا اپنا معاملہ ہے۔ اس سے امت کے درمیان چیز نہیں بکتی۔ انہوں نے کیا کیا؟ کہا اہل بیت اور صحابہ کے درمیان تفریق ڈالی، کہا اہل بیت الگ پارٹی ہے، صحابہ اکرام الگ پارٹی ہیں، صحابہ اکرام نے اہل بیت کے خلاف بغاوت کی ہے، اہل بیت نے صحابہ اکرام کو مارا ہے، ان کے خلاف جنگ کی ہے، 2 الگ الگ گروہ بنا لیے۔ اب ایک عام آدمی کے سامنے جب آپ رکھیں گے کہ ایک نبی کا خاندان ہے، ایک صحابہ کی جماعت ہے، آپ کس کو منتخب کریں گے؟ تو عام آدمی کہے گا بھائی میں تو نبی کے خاندان کو منتخب کروں گا، نبی کا خاندان میرے لیے زیادہ مقدس ہے، صحابہ تو بعد میں آئے ہیں، پہلے تو نبی کا خاندان ہے، لہٰذا صحابہ اکرام کو ہٹا دیا جائے اور اہل بیت کو آگے لایا جائے، اور پھر اہل بیت کے نام پر چند روایات لائی جائیں اور امت سے دین کو مٹایا جائے۔ یہ وجہ تھی جس وجہ سے اہل بیت اور صحابہ کے درمیان تفریق اور جدائی ڈال دی گئی، حالانکہ دونوں ایک ہی ہیں، حالانکہ دونوں، حضرت علی صحابی نہیں ہیں، اہل بیت کے فرد بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، حضرت عائشہ اہل بیت کی فرد بھی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے صحابیہ بھی ہیں، حضرت اماں فاطمہ اہل بیت کی فرد بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں، حضرت ابو بکر اہل بیت ہیں کہ نہیں ہیں؟ بتاؤ۔ سارے یوں حیران ہو گئے۔ ہم حدیث پڑھیں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا سسرال بھی اہل بیت ہے اور میرا نسب بھی ہے، سسرال کی نانحال بھی اہل بیت میں سے، دادحال بھی، نانحال بھی اور سسرال بھی، یہ سارے میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کو حقیقی اہل بیت نہیں کہا گیا، لیکن نبی علیہ السلام نے شمار کیا۔ اچھا بہرحال حضرت حسن و حسین بھی اہل بیت میں سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت علی ایک جانب کھڑے ہوئے ہیں، ان کے بھائی عقیل جنگ میں دوسری جانب کھڑے ہوئے ہیں، دونوں اہل بیت ہیں، دونوں کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ حضرت علی اس طرف کھڑے ہیں، حضرت علی کے بیٹے محمد ابن حنفیہ حضرت میر معاویہ کے ساتھ کھڑے ہیں، دونوں اہل بیت کے افراد ہیں، دونوں کیا ہیں جی؟ اہل۔ اگر میں یہ لوگوں کو بتاؤں تو لوگ کہیں گے خیر اہل بیت کی آپس میں لڑائی، لیکن نہیں، ثابت یہ کرنا ہے ان 5 کو چھوڑ کے باقی صحابہ نے جی اہل بیت کو مارا ہے، صحابہ نے اہل بیت کے خلاف گالیاں دی ہیں، صحابہ نے اہل بیت پہ سب و شتم کیا ہے، تاکہ امت کا صحابہ اکرام سے اعتماد ہو جائے، تاکہ امت کا صحابہ اکرام سے کیا ہو جائے جی؟ اعتماد۔ آپ کو یہ اشکال سمجھ آیا ہے جی؟ امید ہے بڑے اچھے طریقے سے آیا ہو، کل اس کو دوبارہ ہم ذکر کریں گے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کا حوالہ دیکھ کے پھر ختم کرتے ہیں جی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے تمہید رکھی ہے کہ اس دور میں بھی اہل بیت، لوگ کہتے تھے کہ بیویاں اہل بیت سے نکل گئی ہیں۔ حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں جی؟ ھذا نص، یہ نص ہے، یہ قرآن پاک کی نص ہے۔ نص کا انکار کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ ھذا نص فی دخول ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی آل البیت ہاؤلا، یہ مقام، یہ نص کا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔
لِأَنَّهُنَّ سَبَبُ نُزُولٍ هَذِهِ الْآيَةِ۔ امام ابن کثیر دلیل دے رہے ہیں کہ ان آیات کے نازل ہونے کی وجہ کیا بنی ہے؟ ان آیات کے نازل ہونے کی وجہ کیا بنی ہے؟ بیویاں بنی ہے نا، تو جو آیت کے نازل ہونے کی وجہ ہے ان کو نکال دیا ہے اور باقی لوگوں کو شامل کر لیا ہے۔ انا للہ و جن کی وجہ سے آیتیں نازل ہو رہی ہیں وہ آیت سے خارج ہو گئے، باقی لوگوں کو آیت کے اندر داخل کر دیا۔ رب رسے تے مت خسے، عقل چلی جاتی ہے۔ ان اکرمہ، حضرت اکرمہ اجلت تابعین میں سے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ انہو ینادی فی السوق، جاگ رہے ہیں، وہ بازار کے اندر منادی دیتے ہوئے جاتے تھے۔ بازار کے اندر کیا کرتے تھے؟ منادی، اذان، آواز دیتے تھے بازار کے اندر۔ یہ آیت پڑھ کے کہتے تھے یہ آیت نازلت فی نساء النبی، لوگوں نبی کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہاں تم نے کہاں فٹ کر لیا ہے لوگوں، یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ نبی کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ابن عباس کہتے تھے یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ نبی کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت اکرمہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت اکرمہ کہہ رہے ہیں من شاء باہلتہ، جو چاہتا ہے مجھ سے مباہلہ کر لے، میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ آیتیں نبی کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ مباہلے کے الفاظ کس کے بارے میں کہے جاتے ہیں؟ غیر مسلموں کے بارے میں کہے جاتے ہیں، جن کے گمراہ ہونے میں شک ہی نہ ہو ان کے بارے میں کہے۔ مباہلہ ہے کیا؟ میدان میں نکلیں گے اور میں کہوں گا اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اپنا عذاب نازل کر، یہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کا عذاب نازل کر، یہ مباہلہ ہوگا۔ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ اور حضرت اکرمہ کہہ رہے ہیں آؤ میرے ساتھ مباہلہ کرو، نبی کی بیویاں، یہ آیتیں کس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں؟ نبی کی بیویوں کے بارے میں۔ اور چھوڑیں یوٹیوب پہ بیٹھ کے جن کے نعرے لگاتے ہیں، علامہ مودودی، انہوں نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ آیت کے سیاق و سباق سے صاف ظاہر ہے کہ یہ آیت ازواج مطہرات کے متعلق ہی نازل ہوئی ہے۔ ہاں مودودی صاحب کیا گئے، اب پیچھے کچھ اور بچا ہے؟ کچھ نہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ بازار میں یہ کہتے تھے لوگوں یہ آیتیں کن کے بارے میں نازل ہوئی ہیں؟ نبی کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہ ساری روایتیں بخاری کے اندر موجود، ابن کثیر نے ان کو نقل کیا، تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود، اور ہم کل بھی روایت سماعت فرمائیں گے حضرت زید کی۔ بندہ یوٹیوب پہ بیٹھ جائے اور کہے کہ نہیں آیت تطہیر کے اندر 5 افراد شامل ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین، نبی علیہ السلام نے ان کو چادر کے نیچے کیا، یہ اہل بیت ہیں، نبی کی بیویوں کے بارے میں تو کہا ہی نہیں نبی علیہ السلام نے، تو اس کے اوپر تف ہے، اس کے اوپر 4 حرف ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ اور نہیں کہہ سکتے۔ امت کے درمیان تفریق ڈالنے والے، امت کے درمیان فساد ڈالنے والے ایسے لوگ ہیں۔ ہاں ہم درمیانہ راستہ اختیار کریں گے، ہم ان 5 ہستیوں کو بھی مانتے ہیں اور نبی کی بیویوں کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔